بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ویلکم ٹو پارٹ 2 آف ویک اپ پاکستان، جس میں ہم بات کر رہے ہیں کوسٹل ٹورزم کے حوالے سے. پارٹ 1 میں بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی، پارٹ 2 میں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے کہ آخر وے فارورڈ ہے کیا. حفیظ جمالی صاحب کو گفتگو میں شامل کریں گے. جمالی صاحب، اس وقت جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ بھی فرا عظیم صاحبہ سے ہی بات ہو رہی تھی، جنہوں نے واضح کر دیا کہ سیکیورٹی سب سے بڑا پرابلم ہے، ورنہ کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بڑا کام کر رہی ہے. ان چیلنجز سے نپٹنا کس طرح ہم ان سے ان کا مقابلہ کریں گے، کس طرح ہم ایک سلوشن ڈھونڈیں گے، کس طرح ہم وے فارورڈ بنائیں گے اور پھر مستقبل کی خاطر اس پر چلیں گے؟ جی بہت شکریہ. اس حوالے سے جو ہے میرا خیال ہے جو خرم شاہ صاحب نے بھی پہلے بات کی ہے، وہ اسٹریٹجی بہتر ہے کہ ہم اس گورنمنٹ آن اٹس اون یا پرائیویٹ سیکٹر آن اٹس اون اس کام کو نہیں کر سکتے. اس کے لیے دونوں کے درمیان سینرجی پیدا کرنی ہوگی. تو بلوچستان گورنمنٹ نے اس مقصد کے لیے جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی قائم کی ہے صوبے میں، اور ہم مختلف جو شعبے ہیں ان میں پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو نہ صرف ویلکم کر رہے ہیں بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو میری سجیشن، یعنی میرے ذہن میں جو اس کے حوالے سے جو آئیڈیاز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں جو ڈیزگنیٹڈ سپاٹس ہیں کوئی 7 کے قریب کوسٹل ہائی وے پہ، جن میں وندر یا سورمیانی ہے، پھر کنڈ ملیر ہے، پھر کلمت ہے اور اورماڑا ہے، اور رائٹ اپ ٹو جیونی، تو ہم یہاں پر جو ہے فیسلٹیز، جو بیسک ٹورسٹ امینٹیز ہیں، ان کو فروغ دیں. ایک یہ. دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس انٹیگریٹڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کو اس طریقے سے پیکج کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر جب آپ کنڈ ملیر کی بات کرتے ہیں تو پیپل اونلی تھنک آف کہ جی بیچز ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بٹ ایکچولی اف یو تھنک آف اٹ ہولسٹیکلی تو آپ کو کنڈ ملیر میں جو ہے آپ کو نہ صرف بیچ اور واٹر سپورٹس کی آپشن اویلیبل ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہنگلاج ماتا کا مندر بھی ہے، which is a beautiful religious and historical site, heritage site. اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا اندر جائیں تو ہنگول نیشنل پارک بھی ہے where you can watch ibexes and other wild. اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ واپسی پہ آتے ہیں تو وہاں سے آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے ڈرائیو پر وی ہیو بیلا ٹاؤن، جہاں پہ ہسٹورک چوکنڈی گریوز بھی وہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح مائی گندرانی کا جو کیو سٹی ہے، that is also there at a distance of 1 hour. تو یہ جب کوئی بھی فیملی لیٹ سے کراچی سے آتی ہے تو اس کو یہ پیکج مارکیٹ کرنا ہوگا، اس کو یہ پیکج پریزنٹ کرنا ہوگا کہ ایک ٹرپ میں آپ جو ہے نا یو کین ٹیک ایڈوانٹیج آف beach activities and water sports. You can also go and visit a beautiful heritage site. You can also explore a national park and see the wildlife there. تو یہ یعنی میری ناقص رائے میں this would be the way to go forward. Right, sir. دوسرا جہاں تک جو آپ نے امینٹیز کی بات کی تو اس پر جیسے میں نے بھی بتایا اور مس فرا شاہ نے بھی آپ کو بتایا کہ آلریڈی اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن کچھ جو زمینی حقائق ہیں اس کا بھی یعنی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارے ہاں جو آباد علاقے ہیں، جو ہمارے سندھ کے جو سلائٹلی ڈیولپڈ ایریاز ہیں، وہاں پر بھی امینٹیز پرووائڈ کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے. اب جب ہم کنڈ ملیر کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو بجلی بھی نہیں ہے اس وقت، it is not connected with the national grid. تو کنڈ ملیر اور اورماڑا کے درمیان، گوادر کے درمیان اگر وہ نیشنل گرڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو وہاں پہ لاجسٹکس چیلنجنگ ہوں گی، اور ان کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا یعنی پیشنس بھی ڈسپلے کرنا ہوگا. لیکن آئی ڈو فیل کہ جو ہماری اس وقت اسٹریٹجی ہے، جس کو ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کی ہیں سائٹس، اور ان کے ساتھ جو بیسک امینٹیز ہیں، ریسٹ اسٹاپ ہے، اس کے بارے میں حوالے سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو پاکستان کی ہے، اس نے آلریڈی اس پر جو ہے وہ ٹینڈر فلوٹ کیے ہوئے ہیں، اس کی فیزیبلٹی کی ہے ٹو سیٹ اپ ریسٹ
places and rest spots on the Makran coastal highway. اسی طرح جو ہمارا بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے ایکو فرینڈلی لاجز اور ان کے ساتھ سمندر تک جو ووڈن واک ویز اور جیٹیز فار ٹورسٹ ٹو انجوائے دا بیچز. رائٹ جمالی صاحب یقیناً آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن ایک جو ڈیلیما ہے جو آپ کی گفتگو سے میری نظروں کے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ہم آج تک اپنے ملک کے ہر کونے کو اپنے نیشنل گرڈ سے کنیکٹ ہی نہیں کر پائے. ہم سب کو بجلی نہیں دے پائے، ہم سب کو گیس نہیں دے پائے. سوئی سے گیس تو نکلی، سوئی ندن سوئی سدن بن گئی، لیکن سوئی کچھ نہ بن سکا. یہ وہ ڈیلیما ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا کوسٹل ٹورزم بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. ڈاکٹر نصرت یہ بتائیے، آپ کی جو کمپنی ہے بلو نیٹ، آپ ماشاءاللہ سے اتنے وقت سے بلو اکانومی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ اتنے وقت سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، انٹرپرینیورز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کر آ رہی ہیں انکیوبیشن کے لیے اور بہتری کے لیے، ملک کی اکانومی کے لیے، پاکستان کے لیے. سب سے بڑا پرابلم آپ نے کیا فیس کیا؟ سب سے بڑا جو پاکستان کا مسئلہ ہے نا، ہماری اونرشپ، نیتوں کا فقدان. اونرشپ نیت بات ہم مانتے نہیں کہ ہماری ہے، ہم ہم اس کو اون ہی ہمیشہ نہیں یہ کرتے. اون نہیں ہے. مطلب میں ہمیشہ جب میں پڑھاتی بھی ہوں بہت ساری جگہوں پہ، مینٹورنگ بھی کرتی ہوں، تو میں ہمیشہ لاسٹ میں یہ میسج دیتی ہوں کہ جب آپ بیچ پہ جائیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ہمارا سی ہے، یہ ہماری جگہ ہے. جب آپ کسی چیز کو اون کر لیتے ہیں تو اس کے سارے مسئلے آٹومیٹیکلی حل ہو جاتے ہیں. جہاں خرم شہزاد صاحب نے کوئی چیز اون کی، چاہے وہ بزنس تھا، آئیڈیا تھا، چیزیں تھیں، دے اون اٹ اینڈ دین دے ایگزیکیوٹ اٹ. جو کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس وقت، اونرشپ از ویری ویری امپورٹنٹ. ہم کہتے ہیں پاکستان ایسا ہے، ہمارا ملک ایسا ہے. جب آپ ہم اپنا لگاتے ہیں نا، تو ہم پھر وہ اس ہماری سوچ، ہماری لینگویج چینج ہو جاتی ہے. پہلی چیز ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے. دیکھیں ٹورزم جو ہے، اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ٹورزم ہے کیا، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کوئی تفریح کی چیز کو ہم ٹورزم کہتے ہیں. تفریحی مقامات. دیکھیں تفریح نہیں ہے، کتنے قسم کے ٹورزم ہوتے ہیں، ذرا یہ بھی تھوڑا سا ہم جان لیں. ایک تو آبویسلی ریکریشنل ہے کہ آپ جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، آپ اپنا اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. ایک آپ کا ریلیجس ٹورزم ہے، جس طرح انہوں نے کہا ہنگول نیشنل پارک میں نانی کا مندر ہے، پھر وہاں پہ ایک تو آپ اس کو ایک ریلیجس ٹورزم پروموٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میرا ڈریم ہے اور جو میں کسی حد تک کوشش بھی کر رہی ہوں، آپ پورے پاکستان کی ساحلی پٹی پہ اگر آپ چلنا شروع کریں تو یہ ایک لیبس ہے، ایجوکیشن ہب ہے. بہت سے ملک ایسے ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ایک طرف آپ کو مینگروو فارسٹ ملتے ہیں، آپ کو ڈیزرٹس ملتے ہیں، پھر آپ کو اگر آپ ڈرائیو کریں کراچی سے جیونی تک تو آپ کو بہت خوبصورت پہاڑ نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں کو وہ کالے پہاڑ لگتے ہیں، لیکن اگر آپ جیولوجسٹ کی نظروں سے دیکھیں تو وہ بہت خوبصورت ٹائم سیریز ہیں، سیٹلمنٹ ہیں. پھر اگر آپ جیونی پہ چلے جائیں، اگر آپ کو کوسٹل بایو ڈائیورسٹی دیکھنی ہے، اور صرف جیونی کی اور بھی بہت ساری جگہ آپ کو فاسلائٹ راکس نظر آتی ہیں، شیل بیچز نظر آتی ہیں. یہ ایک اور اسٹڈی ہے. پھر کراچی سے تھوڑے دور آپ کو گیس ہائیڈریٹ نظر آتے ہیں، مڈ والکینوز ہیں. کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی زندگی میں گیس ہائیڈریٹ دیکھیں؟ وہ گیس ہائیڈریٹ ایک تو ریلیجس بھی ہے، کچھ لوگ وہاں دعا مانگنے اور ریلیجس مجھے سے بہت سارے جاہل لوگ اس پروگرام دیکھتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے میڈم کیا بول رہی ہیں گیس ہائیڈریٹ. گیس ہائیڈریٹ بیسیکلی ایک ایسی سیریز آف مڈ والکینوز جس میں سے مڈ کے ساتھ میتھین اوز کرتی ہے، اور وہ 6 جنریشن فیول کہلاتا ہے. اور چائنا، جاپان، دے آر مچ انٹو اٹ کہ کسی طرح وہ ایک فروزن میتھین ہے اور وہ روم ٹیمپریچر پہ آتے پاپ اپ ہو جاتے، تو اس کی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے. ہمارے ایریے میں چائنیز نے بہت انویسٹ کیا ہے فار ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، اور انہوں نے اسٹڈی کی ہے. ہمارے انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایجوکیشن ٹورزم کو کیوں نہیں پروموٹ کیا جاتا؟ پھر ہیلتھ ٹورزم بھی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان کا جو بزنس مین ہے اس کو بزنس سیکیورٹی نہیں ہے، سسٹینیبلٹی نہیں ہے. اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ پیسے کمائے گا، اس کی انویسٹمنٹ سیف رہے گی. آج ہم نے انویسٹ کیا، کل پالیسیز چینج ہو گئی، تو دے اسکیئرڈ ود انویسٹنگ سم تھنگ. کوئی بھی اگر آپ بزنس، ہمارے یہاں زیادہ تر جو بزنسز ہو رہے ہیں وہ اپرچونسٹ پہ ہو رہے ہیں. یا تو وہ لوگ ہیں جو بہت پرانے بزنس کر رہے ہیں، یا اپرچونسٹ ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں، پیسے نکالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو جب تک بزنس سیکیورٹیز نہیں ہوگی، سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی. دیکھیں ایک چیز جو ہر پروگرام میں کہتی ہوں، پاکستان کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے 2 چیزوں کی، ایک تو اونرشپ کی، لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ کی.
اگر سی پیک ہمارے یہاں آیا ہے تو چائنا نے 50 سال اس پہ محنت کی ہے, وہ کوئی 2 سال بعد نہیں آیا ہے. لیکن sorry to اور interrupt. ہمارے بزنس مین کے لیے سی پیک سرپرائز ہے. لیکن اس سی پیک کے تھرو ہمیں $100 بلین سے قریب کا اماؤنٹ پرومس ہوا تھا, 50-60 لگے. اسی دوران ایران کے ساتھ بھی انہوں نے ڈیل کی تھی چابہار پورٹ کے لیے, وہاں $400 بلین انویسٹ ہو گئے, ہمارے 100 پورے نہیں ہوئے. اس کی وجہ آف کورس ہماری اپنی کوتاہیاں, غلطیاں, لوپ ہولز, ریڈ ٹیپس ہی ہیں ڈاکٹر نصرت. دیکھیں میں اس وقت کیونکہ ہم کوئی دوسری ذکر کر رہے ہیں, ہم پورا سی پیک پہ ایک پروگرام کر سکتے ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا, میں گورنمنٹ کو نہیں کہتی, ہمارا, جب ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں. ہمارے سارے جو ایشوز ہیں ہماری ولنگنس کے ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو. آپ یہاں سے مکران کو, جو لوگ, ایک خاتون کو میں جانتی ہوں, وہ اکیلی اس نے ڈرائیو کیا تھا کراچی سے گوادر تک. میں ایک ڈرائیور کے ساتھ اکثر ڈرائیو کر جاتی ہوں. دیٹ مینس کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کراچی سے گوادر تک سائیکل پہ جاتے ہیں. بہت تفصیل اچھی دوں گا بات ہے. اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. کوسٹل ٹورزم پر ڈسکشن ہو رہی ہے, بڑی مزیدار ڈسکشن ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاحت بڑھے, خاص طور پہ جو ہماری سمندری ٹریک ہے, ہمارا جو ساحل ہے 1100 کلومیٹر کا, اس کو پروموٹ کیا جائے. 1001 ڈاکٹر نصرت نے مجھے کریکٹ کیا, میں تصحیح کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. خرم شاہ صاحب, آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ نے منوڑا کے اوپر ریزورٹ بنایا, بڑا خوبصورت ڈریم ریزورٹ بنایا. کراچی میں جو مین ساحلی پٹی جو شہر سے لگتی ہے, جہاں پر سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں, جہاں پر چھٹی کے دن پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے, وہاں پر نہ مجھے جیٹ سکی نظر آتی ہے, نہ بوٹس نظر آتی ہیں. وہاں پہ صرف ریسٹورنٹس کھولے جا رہے ہیں, صرف کھانے کی جگہیں کھولے جا رہی ہیں. جو ٹورزم کے لیے پہلے لوگ آتے تھے سرفنگ کرنے کے لیے, اسکوبا ڈائیونگ کے لیے, لیکن جو شہر کی ساحلی پٹی ہے اس کا پانی کالا گندا ہو گیا ہے, جو اس کی ریت ہے وہ بھی کالی ہو گئی ہے. کیا کرنا چاہیے ہمیں خرم شاہ صاحب اس کے لیے؟ دیکھیں انیشیٹیوز ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی ریسٹورنٹس کافی ایک بنے ہوئے ہیں, 2 دریا کے نام سے ریسٹورنٹس کی بیچ, لیکن وہ بیچ پہ نہیں ہے, دے آر اپر سائڈس اس طرح. لیکن الحمدللہ ہم نے جو منوڑا پہ ریسٹورنٹ کیا ہے, ہم نے بیچ پہ بھی ایک لائیو ریسٹورنٹ وہاں پہ کیا ہے, آن دا بیچ, ریئل بیچ پہ ہم نے ایک ریسٹورنٹ بنایا. آئی تھنک فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہم نے الحمدللہ ہم نے وہاں پہ وہ ریسٹورنٹ اوپن کیا. اور لائیو فوڈز, مطلب اس میں سی فوڈز بھی ہیں, ادر آئٹمس پہ آپ اس کے ساتھ چکنز, میٹ, وٹ ایور آپ آرڈر کریں. لیکن اگر سی ویو کے اوپر سر واٹر سپورٹس ہو, فار ایگزامپل جیٹ سکیز کھڑی ہوں, بوٹس کھڑی ہوں, تھوڑا ماحول صاف ستھرا ہو. دیکھیں طرح بھائی آپ کی جو سوال تھا ڈیفینیٹلی میں اس پہ پھر اسی پہ آتا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر آپ ساحل سمندر بات کریں یا ایون منوڑا کہیں, کوئی بھی کہیں نا, تو ٹو بی ویریبل کے کہنا تو نہیں چاہیے ہونا, لیکن ہمارے ذہن میں بات ہے کہ رش, کراؤڈ, کچرا. سیریسلی ادر رائڈس آپ نے کہا سری لنکا ہو یار بڑا اچھی صاف بیچز, مطلب بیچز مینس ذہن میں پرسیپشن آنی چاہیے کلین بیچ, ایک اچھا ہائیجین انوائرمنٹ ہو. ہمارا وہی اونرشپس کا مسئلہ ہے, ہمارے جو لوگ ہی جا رہے ہیں, جو لوگ جا رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں وہیں پہ پھینک رہے ہیں. اب ہم نے اپنی سیپریٹ بیچ ایک منوڑا کی ادارے, جب میں نے وہاں پہ کینٹونمنٹ سے لی, ہم نے سیپریٹ, وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو اگر ہم مطلب ڈائریکٹ لے کے جائیں اور نہ بتائیں تو آپ تو کہیں گے آپ کسی باہر کی بیچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں آپ نے صفائی کا خیال کیسے رکھا؟ وہاں پر بھی تو لوگ آتے ہیں. سر سیپریٹ کی ہے اپنی ٹیم, سیکیورٹیز ہیں, جیسے ہماری اپنی سیکیورٹیز بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں, گارڈز ہیں ہمارے, پرائیویٹ گارڈز ہم نے رکھے ہوئے ہیں, لائک ڈریم ورلڈ میں الحمدللہ وی ہیو مطلب مور دین. تو سی ویو پہ آپ نے کیوں نہیں بنایا سر شہر کے بیچوں بیچ تھا؟ ابھی وہاں پہ کوئی ایسی بڈ اور کوئی ایسی چیزیں آئی نہیں. اب پھر وہ بات ہے کہ ہر جگہ ایسیٹس اور پارٹنر اس کی ضرورت ہے, کوئی آ جائے پارٹنر شیئر ہولڈر ساتھ ہو کے اسٹیک ہولڈر لیتا ہے ہمارے ساتھ, وی آر ویلکم. ہم ہر جگہ تیار ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ پورے پاکستان میں آپ ہمارے ساتھ تیار ہو, ہم تو تیار ہیں کیونکہ ہماری ایکسپرٹیز ہے الحمدللہ, تو ہم اپنے ایکسپرٹیز ایکسپیرینسز شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. میں اظہر صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہوں آپ کو کون روک سکتا ہے ڈاکٹر نصرت؟ اظہر صاحب سے میرا تھوڑا سا کچھ. اظہر صاحب آپ ایک اکیڈمک انسٹیٹیوشن کرتے ہیں, پہلا سوال چھوٹا سا میرا یہ ہے کہ اکیڈمیا کتنا امپورٹنٹ ہے ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں بینگ اے کوتھم کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ, اکیڈمیا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. میں ایک ہولڈ کرتی ہوں, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ایسے کوئی انسٹیٹیوٹ پاکستان میں اویلیبل ہیں, تو گوتھم اور اس سے ریلیٹڈ ذرا وہ بھی تھوڑا سا. کوتھم دی اونلی ہوٹل اسکول ان پاکستان وچ از انٹرنیشنلی ریکگنائز, اور ہم انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز دیتے ہیں ہاسپٹیلٹی میں اور کلینری آرٹس میں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں, لوکلی بھی کام کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کام کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے المیہ یہ ہے, ذاکر صاحب مجھے ایگری بھی کریں گے اس سے, کہ 30 35 40 سال میں پاکستان میں کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں کھلا. بجٹ ہوٹلس کھل رہے ہیں,
उनको तो मैं सलाम पेश करता हूँ, वो 17 सालों से खसारे में होटल चला रहे हैं तो और चला आप रहे बताएं, हैं। जब अभी तक चला रहे हैं। 17 साल से एक होटल खसारे में चलेगा और इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आएगा तो हमारे स्टूडेंट्स की भी वो लर्निंग यहाँ पे नहीं होती। तो नॉर्मली अपॉर्चुनिटीज, रोजगार, तो वो होता ये है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होता है, वो इंटरनेशनल मार्केट में चले जाता है। पाकिस्तान में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं है कि जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ना वो मल्टीपल कुजीन सीखता, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट कम है, कुजीन्स भी कम है। अभी तला साहब से यही बात हो रही थी ब्रेक में कि 7 कोर्स और 8 कोर्स की बात कर रहे थे आप। पाकिस्तान में तो जो होटल्स हैं मेरे ख्याल से 3 कोर्स 4 कोर्स भी ऑफर शायद सही तरह उस तरह नहीं कर पा रहे। आपका इंस्टीट्यूट कितना सपोर्ट करता है टूरिज्म? देखिए, हम टूरिज्म को बिल्कुल सपोर्ट करता है। हम जितने भी हमारे ग्रेजुएट हैं, हम हॉस्पिटैलिटी में स्टूडेंट्स को हम एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, और जो गैप है उसको फिल कर रहे हैं एकेडमिया और क्या आप इंडस्ट्री का समझते हैं कि आप गैप पूरा, या और दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखिए बहुत सारे जो मुल्क हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ टूरिज्म या जिसमें कहना ये नहीं है। मैंने बड़ा अच्छा सा वहाँ पे मैगजीन डॉक्टर नुसरत इनका देखा है, ये बना रहे हैं अपना मैगजीन हॉस्पिटैलिटी प्लस, इसके अंदर पाकिस्तान टूरिज्म को खास प्रमोट किया गया है। दिस इज आल्सो अ गुड इनिशिएटिव। यस, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि क्या जो हमारी 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप समझते हैं कि इस तरह की कोई डिग्री अवॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई रूम बनना चाहिए, HEC को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए? मैडम बिल्कुल बनना चाहिए। फिर अगेन वही बात कि हमारी बदकिस्मती है कि हम लाइन से इंजीनियर्स MBA BBAs निकाल रहे हैं और उनकी मार्केट में जॉब्स उस तरह नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री नहीं लग रही। लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री फिर भी बढ़ रही है, मतलब रेस्टोरेंट्स डेली बेसिस पे खुल रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप लोग कर रहे हैं, जिस तरह होम बेस्ड शेफ्स बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ को भी और HEC को भी इस बारे में सोचना चाहिए और बिल्कुल मतलब हॉस्पिटैलिटी में भी बैचलर्स और मास्टर्स होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में नहीं है। जब हम मैं नेशनल एसोसिएशन को भी यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, शेफ्स यूनियन ऑफ पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। जब हम इंटरनेशनली बात करते हैं, वैक्स के जो भी सेमिनार हैं, कांग्रेस में इंटरनेशनली जाते हैं, तो बड़ा मुझे शुरू में तो अजीब लगा जब उन्होंने कहा डॉक्टर, तो मतलब सस्टेनेबल फूड में और उसमें PhDs तक किए हुए हैं। तो हमारे जहन में तो बैचलर्स नहीं होता पाकिस्तान में कुलिनरी आर्ट्स में या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटीज़ अगर ऑफर कर रही हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट जब हमारे वैक्स के सेमिनार होते हैं, शेफ से बात करते हैं, तो जब अपने नाम के साथ वो डॉक्टर लगाते हैं तो शुरू में बड़ा अजीब सा लगा कि डॉक्टर, अच्छा फूड में भी डॉक्टर होता है। कुलिनरी आर्ट्स में, किसी कुजीन में, स्पेशली सस्टेनेबल फूड में लोगों ने पूरी PhDs की हुई हैं। अभी मैं एक रियलिटी शो देख रही थी, उसमें जिस तरह खाना प्रेजेंट किया गया, जिस तरह स्पाइसेस का जिक्र किया गया, ट्रस्ट में मैंने कभी इस तरह सुना ही नहीं। तो वो पूरी एक साइंस है। तो पूरी एक यानी अगर हम बिरयानी को सही तरह बेचे तो बहुत सारे सयाह आ सकते हैं पाकिस्तान में। बहुत सारे टूरिस्ट, बिरयानी को हम सही नहीं बेच रहे। नहीं, एक और नहीं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं कि मैं अगर यूज करूंगा तो जनरल पब्लिक को मे भी ना समझ आए। लेकिन हम तो अभी गैस्ट्रोनॉमी एक है, तो एक अलग सी मतलब साइंस और फूड का फ्यूजन के साथ। पेट में जब गैस होती है तो उसको नहीं कहते गैस्ट्रोनॉमी। अच्छा, वो गैस्ट्राइटिस है। बहुत इंटरनेशनल मार्केट पे उस पर काम हो रहा है बड़ी तेजी से। अच्छा, हमारा अलमिया ये कि हम अभी तक अपने ट्रेडिशनल फूड को ही लेके आगे चल रहे हैं। लेके चलें उसको, वो हमारी हिस्ट्री है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, लेकिन उसमें इनोवेशन लेके आए ताकि हम इंटरनेशनल टूरिज्म को भी उसको अट्रैक्ट कर सकें ना। अच्छा, आप अब तो बड़ी तेज़ी से कल्चर बड़ा प्रमोट हो रहा है। अगर आपने ट्रैवल किया होगा इंटरनेशनल, UK, कनाडा, USA वगैरह, तो वहाँ बड़ी तेज़ी से जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, अगर निहारी किसी को ब्राज़ील में मिल जाए तो वो बड़ा उस पर रश लगा होता है, या बिरयानी उसको मिल जाए। तो इस तरह के हमारे फूड भी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल है। क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? आपको भी तो कहीं होना चाहिए था। बस हम पाकिस्तान की मार्केट के लिए काम कर रहे हैं। मेरे जितने पैनलिस्ट हैं ये सब प्योर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बहुत। तो बस मैं थोड़ी सी एक और बात ऐड करूंगा, मैं काफी देर से बोलना चाह रहा था, वो रह गई। अच्छा, देखिए, टूरिज्म की हम ओवरऑल बात करते हैं, सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड को भी चेंज करना पड़ेगा, बीइंग इंडिविजुअल और बहैसियत कौम भी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करूंगा। आई वाज इन UK 2013 में। संदरलैंड एक स्टेट है, न्यूकासल के करीब है। तो मैं 2013 में था, स्टूडेंट था, तो मैं जा रहा था, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया और मेरे पास एक जगह जा रहा था और मैप नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली कोई स्टूडेंट्स जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बता देंगे आप लोकेशन। तो मैं समझ जाता हूँ मुझे गाइड कर देंगे और मैं चला जाऊँगा। आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने मैप पे डाला और मेरे साथ गए, कोई 8 to 10 मिनट्स की वॉक थी और मुझे वहाँ छोड़ के आए। तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा उस टाइम। और हम यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है तो हम देखते ही कहते हैं कि $1000। साहब ना, मुझे वो आपने याद दिला दिया कि वहाँ पे हम जाते हैं बाहर मुल्कों में, तो किसी से मदद मांगो तो फौरन मदद को लपकते हैं। पाकिस्तान में किसी से रास्ता पूछो तो वो गलत रास्ते पे डाल देता है, जाना उस तरफ होता है, भेज उधर देता है, ताकि मजीद 1-2 घंटे ख्वाब। हमारा जो एटीट्यूड है ना, वो फ्रेंडली होना चाहिए टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। देखिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं, गवर्नमेंट करेगी, कुछ गवर्नमेंट के करने के काम है, कुछ पब्लिक के करने के काम है।
पब्लिक के करने के काम है कि जब कोई आप फॉरेनर देखें तो आपका पहला एटीट्यूड ये होना आपने आज चाहिए। तक पब्लिक को कचरा फेंकना तो सिखा नहीं सके अजहर भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो बिल्ली के खाब में छिछड़े हुए हैं। जब डॉलर आएंगे, फॉरेन करेंसी आएगी, लोग देखेंगे हमारा एटीट्यूड इतना अच्छा था, खुर्रम शाह साहब, तो agree खुद करेंगे वो आप? टिप वो खुद देखें 1000। क्योंकि आप पब्लिक डील करते हम हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को जब तक प्रमोट डेवलप नहीं कराएंगे ये इश्यूज रहेंगे एटीट्यूड, क्योंकि हम हमारी एजुकेशन ही नहीं है। देखिए हम इसको एज ए एजुकेशन ही नहीं ले जाकिर साहब रहे। से मैंने बहुत देर सवाल नहीं बात करने के पूछा, मुझे भी करने था सवाल, मैं भी तो उनके होस्ट हूं यहाँ पे थोड़ा सा। जाकिर साहब, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, आपने जो खबर दी है हमें कि 17 साल से आप होटल को खसारे में चला रहे हैं, क्या किया जा सकता है उस होटल को बचाने के लिए, क्योंकि वो बलूचिस्तान का एक बड़ा नामी ग्रामी स्पॉट है जहाँ हर कोई जाना चाहता है। व्हाट कैन बी डन? क्या कोई हमारी हिस्सा हो सकता है उसको बचाने में? कुछ जाना शुरू कर दें वहाँ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें मैंने आपसे कहा कि कराची की तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी है और वो एक शहर है जो फंसा हुआ है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग निकलना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास एवेन्यूज़ नहीं है। आपने कोस्टल हाईवे बना दी और उसके ऊपर कोस्टल हाईवेज़ के ऊपर आपने जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है वो आपने नहीं की। तो जो गवादर को डेवलप होना चाहिए, या कराची से लेके कुन मलीर से और फिर और मारा से गवादर, वो डेवलप ही नहीं हो सका। अगर आप वहाँ पे जो बेसिक जो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ गवर्नमेंट करे, ठीक है, एक हाईवे बना दी, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे इतनी स्टेट की लैंड पड़ी हुई है, प्राइवेट पब्लिक को दे कि आप वहाँ पे छोटे मोटर्स बनाएं, पेट्रोल पंप बनाएं। होता ये है कि हम पहले क्या करते हैं, हम तो कहते हैं जी ये लैंड, रुपए का जो लैंड है वो हम इसको 1000 में ऑफ़र करते हैं। पहली तो हमारी ख्वाहिश ही होती है गवर्नमेंट की। दूसरी, अगर आपने एक बिज़नेस वाले ने एक आइडिया सोचा है तो दूसरे दिन एक टैक्स अथॉरिटी आ जाती है कि आप हमें कितना देंगे। तो जनाब, इस तरीके से प्रमोशन नहीं होती टूरिज़्म की, इस तरीके से आप किसी इन्वेस्टर को लूर नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर काम करें और आपको सिंसियर होना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मैंने आपसे कहा कि कराची से लेके गवादर तक बेशुमार बंजर लैंड पड़ी हुई है गवर्नमेंट की, जो हज़ारों साल से इसी तरह पड़ी हुई है। आप अपना दिल बड़ा करें, उसको 99 ईयर्स के ऊपर नॉमिनल अमाउंट के ऊपर उसको आप देते हैं कि भाई ₹1 पर एकड़ आपको देते हैं हम 99 ईयर्स पे, जाएँ आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें पूरा। आप इसको एक 5 ईयर्स 10 ईयर्स का प्लान दें कि आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। जो आप ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे लोगों के पास क्या इतना पावर है, स्पेंडिंग कर सकते हैं कि नहीं। कराची का 2.5 करोड़ की आबादी है, वो मूव होना शुरू हो जाएगी। अब आपने जो बात की कि वो गवादर का होटल को सर्वाइव करने के लिए क्या कर सकते हैं। PIA पहले शुरू में 7 फ्लाइटें चलाती थी, अब वो करते करते 2 वीक के अंदर हो गई है। वो 2 भी उस वक्त चलाती है जब देखती है कि अगर हमारी ऑक्यूपेंसी ऑफ दी एयरक्राफ्ट पूरी हो रही कि नहीं हो रही। नहीं हो रही, वो फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। तो जनाब, अगर इस किस्म का एटीट्यूड होगा, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होगा, तो कौन यहाँ से गवादर का ट्रैवल करेगा, मुझे ये बताइए। सेफ्टी की जो बात करते हैं, सेफ्टी मैं कहता हूँ कि अगर आप वहाँ के जो लोकल्स हैं, अगर आप इसको ऑनरशिप दें, यकीन माने कराची से लेके गवादर तक मुझे सेफ्टी का कभी कोई इशू नहीं रहा, इसलिए कि वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने मोहब्बत करने वाले हैं और इतने डिसेंट लोग हैं। सिर्फ आप उनको थोड़ा उनका हाथ तो थामें, उनके ऊपर आप ट्रस्ट तो करें। और दूसरी बात ये है कि जब आप उनको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी देंगे तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो दूसरे गलत कामों में जाएंगे। उनको रोज़ी रोज़गार का आप उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनका हक ना मारें। उनका हक ना मारें। डॉक्टर नुसरत भी आपसे सवाल पूछने के लिए बेताब है, लेकिन मुझे कह दिया गया एक ब्रेक के लिए, ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। डिस्कशन हो रही है कोस्टल टूरिज्म के हवाले से, हाउ टू डेवलप इट, और डॉक्टर नुसरत इस वक्त सवाल पूछना चाहेंगी मुस्तनसर जाकिर साहब से। गो अहेड डॉक्टर नुसरत। जी, मैं सिर्फ जाकिर साहब से नहीं भी, इन सबसे और अपने यहाँ से भी और 2-3 हफीज जमाली साहब भी सवाल हमारे हैं साथ जो मौजूद हैं, हफीज उनकी तरफ जमाली भी साहब सवाल से भी। जाएगा। देखिए, हम जो बात करते हैं, हम सारे विलिंग लोग हैं ना, हम करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, नुकसान में भी कर रहे हैं। एक तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द की फॉर सक्सेस, जिसे कहते हैं टूरिज़्म सक्सेसफुल के लिए। क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में क्या इनिशिएटिव होने चाहिए? क्या हमने पॉलिसीज़ कभी देखी अपने राइट के लिए? मेरा ख्याल है हम लोगों को शायद इतना अपने राइट, तो एक तो पॉलिसीज़ और गैप अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, जिस तरह मैंने कहा कि ओनरशिप नहीं है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है,
تو اگر آپ انفراسٹرکچر کوئی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سے آپ نے کہا کہ نامنل فیس کے ساتھ لینڈ مل جائے، اور اس کے علاوہ ایسے کیا گورنمنٹ انیشیٹو ہو سکتے ہیں جس کی سپورٹ کے ساتھ کوئی ٹورزم، دو طرح کے، ایک تو ڈومیسٹک ٹورزم ہے اور انٹرنیشنل. اگر انٹرنیشنل نہیں ہے تو ڈومیسٹک کو تو فلرش کر ہی لیں. جب ڈومیسٹک ڈیولپ ہو جائے گا انٹرنیشنل آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہو جائے گا. دیکھیے جو گورنمنٹ کی اسٹیٹ ہے وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے. آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی، ایک بزنس مین یا ایک گروپ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو افورڈ نہیں کر سکتا. ٹرو. یہ گورنمنٹ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ میں یہ کہوں اگر وہ چاہتے ہیں تو انفراسٹرکچر کے اندر آپ اس کو ایزی ایکسیس دیں اور جتنی بھی یوٹیلیٹیز کی پروویژن ہے وہ آپ کو پرووائڈ کریں. یہ بیسک اس کی ایک فلاسفی ہے انفراسٹرکچر کی. یہ کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا. ہاں آپ کم از کم اس قسم کا ماحول دیں کہ اگر پرائیویٹ لوگ اس میں انیشیٹو لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پارٹیسپیٹ کروائیے. اچھا رہی بات پالیسی کی، دیکھیے گورنمنٹ ہمیشہ پالیسی بناتی ہے بند کمرے کے اندر. آپ بند کمرے کے اندر پالیسی نہیں بنا سکتے، آپ کو باہر کے لوگوں کو انوائٹ کرنا پڑے گا اور پالیسی کی کنسسٹنسی ضرور ہونی چاہیے. ملیشیا کی مثال دیں، ملیشیا نے ٹورزم کا جو پلان بنایا 5 ایئرس 10 ایئرس 15 ایئرس 20 ایئرس. میں 2000 کی بات کر رہا ہوں، 2000 میں 2020 کا ویژن تھا ملیشیا کے پاس ٹورزم کا. میں آپ کی ایک بات بتا رہا ہوں، ایک تھوڑی سی میں ٹائم لوں گا. ملیشیا کے ایک اسپاٹ بنایا گنٹنگ آئلینڈ. ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ ہے وہ آباد کس طریقے سے ہوا؟ وہ ایک کلسٹر آف ایک بنجر فارسٹ ماؤنٹینس کا ایک کلسٹر ہے. گورنمنٹ آف ملیشیا نے انٹرنیشنل بڈ انوائٹ کی. اس نے یہ کہا کہ ہم یہ 8-10 ماؤنٹین کی جو چین ہے ایکس نمبر آف ایریا کے اوپر، ہم 25 سال کے اوپر آپ کو دینا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ. آپ وہ لے لیں، ہوز ایور وانٹس. ہماری کچھ کنڈیشن ہے وہ آپ پوری کر دیں. ایک تو کوالالمپور سے آپ اس آئلینڈ تک ڈیول کیریج وے بنائیں گے، نمبر 1. نمبر 2 ایک چیئر لفٹ بنائیں گے اوپر ماؤنٹینس تک، اور وہاں پہ نمبر آف ہوٹلز بنیں گے، کیسینو بنیں گے، واٹر پارک بنے گا اور XYZ چیزیں بنیں گی. ٹھیک ہے جی، آپ 20 سال تک جتنا کمانا چاہتے ہیں کمائیں، ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں. ٹھیک ہے، جو پیسہ لے کے آ رہے ہیں وہ 20 سال میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا 1 سال لے کے اسی سال لے کے جانا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. 2100 سال ہم آپ سے ایکس نمبر آف ٹیکس مانگیں گے، 2500 سال وہ ٹیکس کی ریشو یہ ہوگا. یہ ایک لانگ ٹرم ویژن. نمبر 2 ہیومن کیپٹل یوٹیلائزیشن کی انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ جی جو لیبر وہاں پہ کام کرے گی اس کیٹیگری کی وہ ملیشین ہوگی. اگلے سال کے 5 سال کے بعد آپ ملیشین مینیجر وہاں پہ کام کرے گا. اگلے 10 سال کے بعد سپروائزر ہمارا ملیشین ہوگا. اس کے اگلے بعد جنرل مینیجر ملیشین ہوگا. اس کے بعد جب آپ 20 سال کے بعد جب آپ چھوڑ کے جائیں گے یا رکیں گے تو وہاں پہ CEO ملیشین ہوگا اس ریزورٹ کا. آپ بھی ہر چیز ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے، 20 سال کے بعد جو بھی فارنر ہے اس نے کما لیا، وہ جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. ارے انفراسٹرکچر تو وہاں پہ موجود ہے نا. مجھے سر آپ کی بات سننے کے بعد یاد پڑتا ہے کہ چائنیز انویسٹرز پاکستان آئے تھے اور وہ کچرے سے بجلی بنانے کو تیار تھے. انہوں نے کہا BOT کی بنیاد پر بلڈ آپریٹ ٹرانسفر کے ہم بنائیں گے، اس کو چلائیں گے اور اتنے سالوں بعد آپ کو دے کر ہم چلے جائیں گے. ہم نہیں، ان کو ہم نے یہ دیا کیونکہ ہم کچھ اور چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کک بیکس ہوں، ہم چاہتے ہیں لفافے بند ہوں اور سائٹ سے ملیں اور بہت سارے پیسے ہوں اس میں. اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. جمالی صاحب، a very important question towards you. ہم جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑے ایکٹیو نظر آئے، بڑی باتیں کی، بڑا کام کیا. لیکن سیڈلی دیکھا یہی گیا کہ ٹورزم صرف KPK اور پنجاب کے کچھ سپاٹس پر پروموٹ کیا گیا. سندھ اور بلوچستان میں ایک احساس محرومی ہے، ڈیپریویشن کی ایک فیلنگ ہے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں ڈپرائیو کیا گیا ہمارے رائٹ سے اور یہاں پہ وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس کے ہم حقدار تھے سندھ میں اور بلوچستان میں؟ جمالی صاحب. جی نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ سندھ اور بلوچستان کو ڈپرائیو کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے پہلے ڈاکٹر نصرت نے بھی یہ بتایا کہ ہمارے ہاں لوگ جو بزنس ہے وہ جو آلریڈی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پلیسز ہیں ان کو پریفر کرتا ہے جہاں پہ ان کے لیے بزنس رسک کم ہو. اور وہ ڈیسٹینیشنز جو ہے KP اور پنجاب کی ہیں کیونکہ دے آر گرین، وہاں پہ جو ہے گرینری ہے اور وہاں پہ جو ہے نا اسٹریمز ہیں اور اس طرح کی جو ہم عام ایک آدمی اس کو ٹورزم سے ایسوسیٹ کرتا ہے. جس طرح کی ٹورزم سندھ اور بلوچستان میں ریکوائرڈ ہے وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹورزم ہے.
وہ ایڈونچر ٹورزم ہے, وہ ایکولوجیکل ٹورزم ہے, وہ ریلیجیس ٹورزم ہے. تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ٹورزم کا جو کنسپشن ہے, جو اس کی مارکیٹنگ ہے, وہ اس طریقے سے پیکج نہیں کی گئی ہے کہ وہ ہماری آڈینس کو یا ہماری جو پبلک ہے اس کو اس طریقے سے اٹریکٹ کرتی کہ ٹورزم مینس آل دیز ملٹیپل ایونیوز آف ٹورزم. ایک اس کا یہ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے اس کا کہ جو کوالٹی آف انفراسٹرکچر ہے اس پر کچھ کام شروع تو ہوا جو خان صاحب کی گورنمنٹ کے دور میں, لیکن وہ منصوبے بہت سارے ابھی تک کمپلیٹ ہونے ہیں, اور جب تک وہ منصوبے یعنی کمپلیٹ نہیں ہوتے, وہ جو امینٹیز ریکوائرڈ ہیں وہ پٹ ان پلیس نہیں ہوتی, جیسے بہت سارے آپ کے پارٹیسپینٹس بتا رہے تھے. تو اس وقت تک جو ہے نا پبلک جو ہے ان جگہوں کا رخ, چاہے وہ گورکھ ہلز ہوں, چاہے وہ جو ہے کنڈ ملیر ہو, چاہے وہ گوادر اور جیونی ہو, تو پبلک اتنی بڑی تعداد میں اس طرف کا رخ نہیں کرے گی کہ وہ ہوٹلیئرز کے لیے اور جو بزنس مین کے لیے جو ہے پروفیٹیبل ہو. اس حوالے سے میں دوبارہ یہ ایمفسائز کروں گا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک تو نئے منصوبے بھی انیشیٹ کیے ہیں, دوسرے ہم نے ایگزسٹنگ جو ہمارے گورنمنٹ ریسٹ ہاؤس ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بیسس پر ہم نے ان کو پبلک کے لیے اوپن کیا ہے. تو کنڈ ملیر پہ جو ہمارا پرانا جو ریسٹ ہاؤس تھا گورنمنٹ کا, ناؤ اٹ از اوپن فار دا پبلک, اس کو ہم نے لیز کیا ہے ایک پرائیویٹ آپریٹر کو جو اس کو چلا رہا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے ایک دوست اس پروگرام میں بیٹھے ہیں, میں آن دا بہاف آف گورنمنٹ آف بلوچستان ان کو ویلکم کروں گا اور انوائٹ کروں گا کہ وہ آئیں, ہمارے جو سی ای او ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے گورنمنٹ آف بلوچستان کے, ان کے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ بیٹھیں, اینڈ وی آر مور دین ہیپی ٹو فیسیلیٹیٹ دیم ان سر. سیٹنگ اپ. سو پریولیجڈ, آپ نے بہت اچھی ایک اپرچونٹی دی ہے, اور خرم شاہ صاحب آپ سن رہے ہیں, آپ کو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے, کانٹیکٹ کریں گے. لیکن میں اپنا یہی سوال اب خرم شاہ صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوسٹل ٹورزم اس لیے پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہوا کیونکہ وہ سندھ اور بلوچستان میں تھا جو تھوڑے نگلیکٹڈ ہیں, اور کے پی کے اور پنجاب میں ٹورزم پروموٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے, جبکہ جمالی صاحب آئی تھنک انہوں نے ریلیجس ٹورزم کی بات کی, تو کرتارپور آپ جانتے ہیں کتنی بڑی انوگریشن ہوئی تھی, کتنی وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, انفراسٹرکچر بنایا گیا اور تھا. مگر میں ساتھ ہی ریلیجس پہ آپ جائیں تو بدھزم پہ مونجو داڑو ہڑپا جو ہے سری لنکن ہے, ہمارا ریلیجس اتنا آپ ٹور آف سری لنکا سے لا سکتے ہیں. چھوٹا حج کہلاتا ہے ہندو برادری کا. جی ہم وہ سب کر سکتے ہیں. امیتابھ بچن آئے تھے ایک دفعہ نانی کے مندر بلوچستان میں. نیگلیجنسی دیکھیں سندھ بلوچستان ہوتی آ رہی ہے, وہ مانے یا نہیں مانے, اور میں پولیٹیکلی اس پہ نہیں جاتا ڈیبیٹ پہ, لیکن نیگلیجنس ہو رہا ہے. جو بھی اون کرتا ہے آ کے پی ایم آتا ہے وہ اس کو ڈس اون کر رہا ہے سندھ بلوچستان کو. وہ جبکہ سندھ, بلکہ سندھ بالکل سندھی کہیں گے, کراچی سندھ حصہ ہے, لیکن جو کما کے دے رہے ہیں بلڈ, آپ جیسے بلڈ لے رہے ہیں لیکن اس کو بلڈ دے نہیں رہے ہیں, لیے جا رہے ہیں بلڈ. ڈاکٹر نصرت کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں کہ جو پنجاب جو ہے یا کے پی کے از کلوزر ٹو کیپٹل, تو ساری جو ہماری پولیٹیکل رجیم ہے وہ وہاں بیٹھتی ہے, تو وہ اس سے باہر ہی نہیں آتے ہیں. اگر کیپٹل کراچی ہوتا تو شاید کوسٹل بیلٹ کی نہیں تو ڈفرینٹ ڈاکٹر صاحب سچویشن پھر آپ والی بات اچھا, آ جائے گی کہ ہم آخری 2 منٹ بچے ہیں میرے پاس, اپنا پاکستان نہیں کہنا, پھر ہمارا پاکستان نہیں مان رہے. خرم شاہ صاحب آپ سے شروع ہو رہا ہوں, کلوزنگ ریمارکس 20 سیکنڈز. سر بس پروموٹ کریں بلو ٹورزم کو, ڈریم ورلڈ آپ ہر کسی کے ساتھ ہے, جو پاکستان کی ترقی چاہتا ہے ڈریم ورلڈ اس کے ساتھ ہے. سید اظہر جمیل صاحب آپ کی کلوزنگ ریمارکس. بس میں یہی کہوں گا, بینگ اے لیڈنگ ہوٹل اسکول پاکستان, میں خرم شاہ صاحب سے بھی کہوں گا کہ جو ہمارے کرنے کے کام ہے, کچھ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے, کچھ ہمارے کرنے کا کام ہے. گورنمنٹ نے اگر کرنے ہوتے تو گورنمنٹ کر لیتی ہے, ہم حاضر ہیں, ہم ہیومن ریسورس پرووائڈ کریں گے آپ کو, ٹرینڈ جو بھی آپ کو ہاسپٹیلٹی کے گریجویٹ سے آئی ہیں, ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہم پرووائڈ کریں گے. آپ ریسٹورنٹ بنائیں, آپ ریزورٹس بنائیں, ڈیسٹینیشن بنائیں, پوری کوسٹل بیلٹ پہ ہم آپ کو ٹرینڈ ہیومن ریسورس مستنصر ذاکر صاحب اور کلوزنگ ریمارکس. جس طریقے سے دنیا جا رہی ہے اور جس طریقے سے دنیا ڈیولپ کر رہی ہے, ہمیں اسی حساب سے اپنے ویژن اور اپنی سوچ کو چینج کرنا پڑے گا, چاہے وہ ٹورزم ہو, چاہے انڈسٹری ہو, چاہے کوئی بھی سیگمنٹ ہو. وی ہیو ٹو گو اکارڈنگ کہ دنیا کس طریقے سے کیا سوچ رہی ہے, وی ہیو ٹو گو اکارڈنگلی. ڈاکٹر نصرت. سر میں تو ریپیٹڈلی ایک بات کہتی ہوں, ایک تو اونرشپ چاہیے, سسٹینیبلٹی, لانگ ٹرم ویژن. جب تک ہماری سوچ دور تک نہیں ہوگی, ہم لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کریں گے, ہم دائروں میں گھومتے رہیں گے. نئی حکومت آئے گی 2 سال بعد, 3 سال بعد, پھر زیرو سے شروع ہو جائیں گے. 70 سال ہو گئے. لانگ ٹرم ویژن آئندہ 30 سالوں کا بنا لیں.
राइट, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लोजिंग पे जाने से पहले एक छोटा सा सोवेनियर है, एक गिफ्ट है कौथम की तरफ से डॉक्टर नुसरत के लिए। क्योंकि कौथम मेरे लेफ्ट पे हैं, डॉक्टर नुसरत मेरे राइट पे हैं, तो मैं मॉडरेटर का किरदार अदा करते हुए ये पास कर रहा हूं डॉक्टर नुसरत को। अगर आप कुछ कहना चाहें डॉक्टर नुसरत। थैंक यू वेरी मच, इट्स सो ऑनर फॉर मी, आई फील सो ऑनर्ड। 75 साल हुए पाकिस्तान को बने हुए, हम विजन बनाने में लगे हैं। सोचने की बात यह है कि जो काम पहले दिन होने चाहिए थे 75 सालों में ना हो पाए, लेकिन अगर हम आज भी ये काम कर लेते हैं, बेटर लेट देन नेवर। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को जरूरत है मुआशी बहाली की, और हम जानते हैं कि हमारे पास टैलेंट भरपूर मौजूद है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी है, इन्वेस्टर्स भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो तैयार कर रही हैं नौजवानों के सूरत हाल के लिए कि हम अपने टूरिज्म को प्रमोट कर सके, उसे कमा सके, बेहतरी ला सके। बट सैडली पॉलिसी नजर नहीं आ रही, नीयत नजर नहीं आ रही, ओनरशिप नजर नहीं आ रही है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी मुश्किल है हम आगे बढ़ें। वेक अप पाकिस्तान। तलहा जो को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।